والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مسلمانوں کے لیے سب سے اہم عقیدہ، بنیادی عقیدہ، جس پر پورے دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، بلکہ عمارت کھڑی ہوئی ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کا وجود، اس کو ماننا ہے، اور پھر یہ کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کی وحدانیت کو ماننا ہے۔ کوئی اللہ کی دوئی کا قائل ہے، کوئی تثلیث کا قائل ہے، کوئی سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں دیوتاؤں، دیویوں کا قائل ہے۔ شرک کی بہت سی شکلیں ہیں۔ عیسائیوں نے شرک کیا، وہ تثلیث کے قائل ہے۔ مجوسیوں نے شرک کیا، وہ ثنویت کے قائل ہے۔ یہودیوں کے ایک طبقے نے شرک کیا جس نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ اختیار کیا کہ وہ سن آف گاڈ ہے، ویسے ہی ایک فرقے نے، یہودیوں کے ایک فرقے نے حضرت عزیر کے بارے میں یہ بات کی۔ جہاں تک دنیا میں ان مذاہب کا تعلق ہے جو آسمانی ہیں، ان کے ہاں توحید بنیاد ہے، اساس ہے، لیکن وہ توحید ان مذاہب میں باقی رہ نہیں گئی۔ ہمارے اس ملک میں جو ہندو مذہب ہے، اور جس کو سناتن دھرم بھی کہتے ہیں، وہ اصلاً توحید پر قائم ہے۔ ویدوں میں بھی توحید کی تعلیم ہے، گیتا میں بھی توحید کی تعلیم ہے، اپنشدوں میں بھی توحید کی تعلیم ہے، لیکن بس جس طرح سے عیسائی بگڑے، یہودی بگڑے، سابئی بگڑے، دنیا کی بہت سی قومیں بگڑی، ویسے ہی اس ملک کی بھی یہ قوم جو سناتن دھرم کی بات کرتی ہے بگڑ گئی، اور اتنی بگڑی کہ دیوتاؤں اور دیویوں کی ایک ایسی لامتناہی فہرست تیار ہو گئی کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو مشرک قوم ہے۔ اسلام اصل سناتن دھرم ہے۔ سناتن دھرم کہتے ہیں اس کو جو دائمی مذہب ہے، عالمی، دائمی۔ تو اسلام ہے جو ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، عالمی ہے۔ اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا صرف مذہب نہیں ہے۔ اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ انسانیت کا آغاز ہوا اسلام سے، اور جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے سب مسلم تھے، سب اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، بلکہ لفظ اسلام کا قرآن پاک میں ذکر اس طرح فرمایا گیا ہے کہ کائنات کو مسلم بتایا گیا ہے۔ ارض و سما مسلم ہے، کائنات مسلم ہے، کیونکہ اسلام کے معنی سرنڈر ہو جانے کے ہیں، سپرد ہو جانے کے ہیں، حوالے ہو جانے کے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ شمس و قمر، لیل و نہار، ارض و سما، سب اللہ کے حکم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور اللہ کے ہی نظام کے مطابق ایک ایک لمحہ ان کا گزر رہا ہے۔ گردش دورہ خدا تعالیٰ کی تخلیق و تدبیر کا نتیجہ ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی تخلیق بھی، اور ملوکیت بھی، اور حاکمیت بھی، اور تدبیر و انتظام بھی، ان تمام صفات باری تعالیٰ کا مظہر ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس کائنات کا کہ جو جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ان کی تو اللہ تعالیٰ نے فطرت اس طرح تشکیل فرما دی ہے کہ وہ توحید سے سر منہ انحراف کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن انسان اور جن، یہ دو مخلوقیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر دونوں کے امکانات دیے ہیں، کفر و ایمان دونوں کے، شرک و توحید دونوں کے، یعنی انہیں اختیار دیا ہے۔ یہ اپنے اختیار سے چاہیں تو مومن بنے، چاہیں تو کافر بنے۔ تو اس اعتبار سے جن و اس کائنات میں وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور ان کو مکلف بنایا ہے۔ مکلف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک ذمہ داری سونپی گئی،
اور جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ ایسی ہے جس میں ان کو اختیار عطا کیا گیا ہے تاکہ ان کا امتحان ہو. اس لیے کہ اگر اختیار نہ دیا جائے تو امتحان کے کوئی معنی نہیں ہوتے. جو مجبور محض ہو اس کا امتحان ہوتا نہیں. لیکن جس کو توحید قرار دیا گیا ہے، خود مسلمانوں میں دھیرے دھیرے وہ ایسی فراموش ہوتی چلی گئی کہ مسلمانوں میں ایک ایسا بڑا طبقہ ہے کہ جو قبر پرستی کرتا ہے، شخصیت پرستی کرتا ہے، آستانہ پرستی کرتا ہے، جو کسی آستانے پر سر جھکا دیتا ہے، کسی چوکھٹ پر سر پٹک دیتا ہے، کسی قبر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کسی مردے سے زندہ سے دعا مانگتا ہے. تو یہ تو ویسے ہی شرک ہے جیسے دور جاہلیت میں تھا. لیکن ایک اور شرک ہے بڑا خطرناک، اور وہ ایسا غالب ہے کہ جو لوگ توحید کا نام لیتے رہتے ہیں اور توحید کا غلغلہ بلند کرتے ہیں، توحید کے سبق پڑھاتے ہیں اور عقائد کی کتابوں میں توحید کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ بھی اس میں مبتلا ہے. ایک ایسا خطرناک مرض ہے. اور وہ یہ کہ عام طور پر توحید کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو وجود باری تعالیٰ کی بحث ہوتی ہے اور وحدانیت باری تعالیٰ کی بحث ہوتی ہے. اور اس کے بعد بات آتی ہے تو اس کی آتی ہے کہ اللہ ہی ہے جو معبود ہے، سجدہ اللہ کو کرنا ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے. یہ بات کہی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے. مسجدیں اس کا مظہر ہیں، کعبہ مقدسہ، مسجد حرام، عرفات اور مینا اور مزدلفہ کے مقامات اس کا مظہر ہے کہ جہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور بندگی ہو رہی ہے. لیکن اللہ معبود بھی ہے، مسجود بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ وہی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے، شارع بھی ہے، وہ مہیمن بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. اس کے اسماء حسنی ہیں، اس کی صفات علیاء ہیں. اور ان صفات میں اور ان اسماء میں سب سے زیادہ جو نمایاں ہیں، جن میں عام طور پر لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے. اس نے پیدا کیا ہے، احسانات اسی کے ہیں، اسی کے ہاتھ میں ساری بات ڈور ہے، اس کے سامنے ہم کو جھکنا ہے اور اسی سے مانگنا ہے. ایک طرف یہ، ساتھ ہی ساتھ اسی کی حکمرانی تسلیم کرنی ہے. کوئی حکمرانی میں شریک نہیں ہے، جیسے مالکیت میں شریک نہیں ہے، جیسے معبودیت میں شریک نہیں ہے، جیسے مسجودیت میں شریک نہیں ہے. لیکن یہاں آ کر قدم ڈگمگاتے ہیں، آنکھیں پتھراتی ہیں، یہاں آ کر لوگ راستے سے ہٹتے ہیں. وہ لوگ جو ہر وقت توحید کا تذکرہ کرتے ہیں، وحدانیت کا سبق پڑھاتے ہیں، جب مسئلہ حاکم کا آتا ہے تو پھر وہ حاکم کسی کافر کو بناتے ہیں، مجرم کو بناتے ہیں، فاسق کو بناتے ہیں، اور شریعت کے منکر کو بناتے ہیں، عیاش کو بناتے ہیں، اس انسان کو بناتے ہیں جس کا شریعت سے نہ صرف یہ کہ تعلق نہیں ہوتا بلکہ وہ شریعت کا منکر ہوتا ہے، شریعت کے خلاف ہوتا ہے، شریعت کا مطالبہ کرنے والوں کو جیلوں میں ٹوستا ہے، انہیں قتل کرتا ہے، اس کو حکمراں مانتے ہیں. یہاں پر وہ شرک کرتے ہیں. یہاں پر جو عقیدہ ہے اللہ کی حاکمیت کا وہ ٹوٹ جاتا ہے. آج یہ صورتحال عالم عربی میں، عالم اسلامی میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو بت ہے، جو صنم ہے پوجا جا رہا ہے، وہ ہے سیکولرزم کا، ڈیموکریسی کا. کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں ڈیموکریسی ہے، کہیں بیوروکریسی ہے، اور کہیں تھیوکریسی ہے. مختلف قسم کے نظام ہیں جو اللہ کے نظام سے متصادم ہیں، اور جہاں توحید کا قتل ہو رہا ہے، وحدانیت کا عقیدہ باقی نہیں رہ رہا ہے، تو اللہ کی حاکمیت کو ماننا ہے. ہندوستان کی اس سرزمین پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اسلامی تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، اسلامی جماعتوں کے ذمہ دار ہیں، مدارس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، ایک طرف تو وہ سب کو اللہ کے سامنے سجدہ کراتے ہیں، لیکن جب حاکمیت کی بات آتی ہے تو سیکولر حکمرانی کی دہائی دیتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو آزادی کی لڑائی لڑی وہ سیکولر نظام کے لیے لڑی، وہ سیکولر حکومت کے لیے لڑی. وہ سیکولر کہتے ہیں لا دینی کو، گویا ان کی ساری جدوجہد لا دینیت کے لیے تھی. وہ ایک
ایسا نظام حکومت چاہتے تھے جس کا تعلق اللہ سے نہ ہو، رسول اللہ سے نہ ہو، قرآن سے نہ ہو، حدیث سے نہ ہو، شریعت سے نہ ہو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اگر ان کی طرف یہ بات منسوب کی جائے تو اس سے بڑا کوئی الزام نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا یہ واقعہ نہیں کہ 1947 سے آج تک ہمارے علماء کرام کسی نہ کسی سیکولر پارٹی کی دہائی دیتے رہے، اس کی جباسائی کرتے رہے، اس کے سامنے جھکتے رہے اور گویا کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہے، اس کی حاکمیت پر ایمان لاتے رہے، اس کو تسلیم کرتے رہے۔ جب بات سیاست حکومت کی آئی تو ان کو شریعت نظر نہیں آئی، ان کو کوئی پارٹی نظر آئی جس پارٹی کا نہ اللہ سے تعلق نہ رسول اللہ سے تعلق، بلکہ جو اللہ اور رسول کے دشمن وہ ہمارے بڑے بڑے علماء اور مسلمانوں کے مرجع۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاسی طور پر شرک کیا گیا، ایک سیاسی دیوتا بنایا گیا۔ اللہ کا بڑا فضل ہوا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں انتظامات کہ جب کوئی غلط چیز پر اعتماد کرتا ہے، آشیانہ غلط بناتا ہے، گھونسلہ غلط بناتا ہے، توکل خدا سے ہٹ کر کسی پر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سہاروں کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے سیکولر سہارے توڑ دیے۔ یہ اس لیے توڑے تھے کہ مسلمان تائب ہو جائے اور ان کو یہ پتا چلے کہ ہم نے جہاں اپنا گھونسلہ بنایا تھا وہ شاخ کٹنے والی تھی، ہم نے جہاں آشیانہ بنایا تھا وہ آشیانہ جلنے والا تھا، ہم نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر بھروسہ کیا، ہم نے حزب اللہ کو چھوڑ کر حزب الشیطان کو اختیار کیا۔ اس کا نتیجہ اللہ کی طرف سے سزا کی شکل میں ملا۔ اللہ پٹائی کرتا ہے، کوڑے لگواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، کسی کو تنبیہ فرماتا ہے، کسی کو عذاب دیتا ہے، کسی کا خاتمہ کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہوا۔ شاید امت کو توبہ نصیب ہو اور علماء کو یہ شعور ہو کہ سیاست کو اسلامی ہونا ہے، حکومت کو اسلامی ہونا ہے، نظام کو اسلامی ہونا ہے۔ کیسے وہ ہوگا اس کی جدوجہد کیجئے، قرآن سے پوچھئے، حضور سے پوچھئے، سیرت سے پوچھئے اور اپنے حالات سے مت پوچھئے، اپنے حالات کو فتوی کا مرکز مت بنائیے، جو مرجع ہے ادھر دیکھیے۔ پھر ایک اور دیوتا تیار کیا ہمارے علماء نے اور پھر ان کے ماتحت عوام نے، اماموں اور خطیبوں نے، کہ کورٹ ہے ہمارا مرجع، عدالت۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ عدالت میری ہے اور میرے رسول کی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ لوگ مومن اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو قاضی، آپ کو جسٹس، آپ کو چیف جسٹس نہ مانے اور آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ اور جنہوں نے لادینی نظام کو سیاست میں قبول کیا اور سیاست کا ایک دیوتا بنایا، باہر مندر میں بت ہیں لیکن آج مولوی مفتی قاضی کے گھر میں بھی بت ہیں، اس کے گھر میں طاق ہے جہاں پر سیاست کا صنم ہے، اس کا دیوتا ہے یا اس کی دیوی ہے، وہ ان کے یہاں موجود ہے، جس کی وہ دعائی دیتے ہیں، جس کو ووٹ دیتے ہیں، جس کے نعرے لگاتے ہیں، جس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو وہ سیاسی دیوتا شکست کھا چکا ہے، ابھی بھی امید لگائے ہوئے ہیں کہ یہ دیوتا پھر زندہ ہوگا۔ دوسرا دیوتا ان کا عدالتی دیوتا ہے اور اس عدالتی دیوتے کی طرف، دیوی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو وہاں سے حق ملے گا۔ یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہوا، بڑا کرم ہوا کہ جو چھوٹا دیوتا تھا ہائی کورٹ، اس نے ان کا اعتماد توڑ دیا۔ جب اس نے یہ کہا کہ بابری مسجد کے 3 حصے ہوں گے، 2 ہندوؤں کو دیے جائیں گے، 1 مسلمانوں کو دیا جائے گا، تو ہندوؤں نے کہا ہم نہیں مانتے، مسلمانوں نے کہا ہم نہیں مانتے، یعنی دیوتا کا انکار ہو گیا اور دیوی کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہ دیوی ہمیں پسند نہیں، اب بڑے دیوتا کے پاس جانا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہے نا، جس تارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ ہے خدا، اور وہ ڈوب گیا تو کہا کہ بھئی شاید چاند جو ہے یہ ہے خدا، وہ بھی ڈوب گیا تو کہا سورج یہ بڑا دیوتا ہے۔ تو سپریم کورٹ بڑا دیوتا ہے، لہذا اس چھوٹے دیوتا سے جب چھٹی ملی تو بڑے دیوتا کے پاس گئے۔ اب جدھر بھی سنیے آپ، ہمیں پورا اطمینان ہے، ہمیں اعتماد، انصاف کا وہ مندر ہے، وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا، ہمیں یقین ہے۔ یہی سب کہتے رہے، یعنی زبان سے جب وہ بولتے تھے تو حیرت ہوتی کہ ان کے دل کا ایمان انہیں روکتا کیوں نہیں تھا۔
ان کا نفس لوامہ کہاں مر گیا تھا؟ وہ عقیدے کی کتاب کو کہاں رکھ کے بیٹھ گئے تھے؟ وہ صرف مسجد کے لیے تھی؟ ان کو یہ نہیں معلوم کہ جو ان کا اللہ ہے اس کی حکمرانی مسجد میں بھی ہے، ایوان میں بھی ہے، اور عدالت میں بھی ہے، اور ہر خطے میں ہے، ہر جگہ اور ہر وقت ہے۔ وہ اللہ ایسا نہیں ہے جو کسی چرچ میں بیٹھا ہے یا گردوارے میں بیٹھا ہے یا مندر میں بیٹھا ہے، اس کا نظام ہر جگہ قائم۔ لیکن اس اللہ کو نہیں مانا تھا، اسی لیے سیاسی دیوتا تھا، اس کو اللہ نے توڑوایا۔ اب عدالتی دیوتا بھی جو سپریم دیوتا تھا، یعنی سورج دیوتا کی طرح۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے جب میں نے سنا علماء کی زبان سے، ہمارا اعتماد ٹوٹ گیا، ہمیں یقین تھا کہ سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا، لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا۔ تو مجھے اس پر خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اب اللہ کی طرف رجوع کا راستہ ہموار ہوا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جب مشرک نکلتے تھے سمندری یا دریائی سفر میں تو اپنے ساتھ مورتیاں لے کے جاتے تھے، اور جب سفر میں چلتے تو ان کی پوجا پاٹ کرتے رہتے، پھر کہیں بھंور میں پھنستے تو بت پھینکتے سمندر میں، کہ اے اللہ تو ہی بچائے گا، اے اللہ تو ہی بچائے گا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی دکھا دیا کہ تمہیں یہاں بھی شکست کھانی ہے۔ تم جن سے امید کرتے تھے تمہاری امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا، تم جہاں اپنے آشیانے بنا رہے تھے وہ شاخ کاٹ دی گئی ہے، اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں انصاف نہیں ملا۔ الحمدللہ یہ اچھا ہوا، انصاف مل جاتا تو تمہارا ایمان اور بڑھتا، اور تم دیوتا کی عقیدت میں اضافہ کرتے، اور تم دیوی کے چرن میں بیٹھتے، اور تم اس مندر کو زندہ رکھتے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہوا۔ اب یہ تو بول رہے ہیں ابھی بھی، کیونکہ پوری طرح سے تو ایمان آیا نہیں۔ فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ جو مشرکوں کی حالت تھی ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں تب بھی شرک کرتے ہیں۔ تو ابھی بھی ایک لفظ سن رہے ہیں آپ، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، دیوتا کو مانتے ہیں، دیوی کو تسلیم کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن انصاف نہیں ملا۔ یعنی ہمیں امید تھی کہ ہمیں انصاف کے اس مندر سے انصاف ملے گا، لیکن ہمیں بڑی مایوسی ہوئی۔ اللہ اور مایوس کرے، اور جو تھوڑی سی ابھی امید لگائے ہوئے ہیں کہ احترام ہے اور چنا ہے، تو ریویو پٹیشن میں جا رہے ہیں کہ ابھی دوبارہ ہم پھر حاضری دیں گے، چرنوں میں بیٹھیں گے، پرساد کھائیں گے، ہاتھ جوڑیں گے، کھڑے ہوں گے، شاید دیوتا کو رحم آ جائے، اور شاید وہ اپنے فیصلے میں کچھ تبدیلی کر دے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی ہمارے جو ماننے والے ہیں جن سے آبادی ہے ہمارے اس مندر کی، کہیں وہ ہم سے ہٹ نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ رعایت کر لیں تو اس سے پھر لوگ خوش ہو جائیں، پھر ایمان تازہ ہو جائے، پھر طاقوں میں سجا لیے جائیں صنم۔ اس لیے میں اللہ سے تو یہی درخواست کرتا ہوں کہ وہاں بھی سہارے توڑ دیں، کہ آشیانے سب کے سب ختم کر دے، شاخیں کاٹ دے، کہ کہیں پر امکان ہی کسی شرک کا باقی نہ رہ جائے، صرف اللہ ہی اللہ رہے، اور پھر رجوع اللہ کی طرف کرنا پڑے۔ ابھی تو وہ اختیار جب رکھتے ہیں تو رجوع نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اختیار ختم کرتا ہے، اسی لیے کرتا ہے کہ بندہ اس کی طرف رجوع کرے۔ تو بہرحال توحید کا یہ مضمون جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہے، وہی منفرد ہے، اور اللہ کا ہی نظام انصاف ہے، نظام عدالت ہے، اور وہ اس میں منفرد ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، خود اسے شریک کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں مسلسل یہ دعوت دیتا رہا، میرا تو یہی موضوع ہی ہے، توحید کو بیان کرنا، وحدانیت الہ کو بیان کرنا، کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کی نہیں چلتی، اور اللہ نے جو نظام و قانون دیا ہے اس کے مطابق ہی حل ہوگا۔ تو میں نے کہا تھا کہ بھائی جو حل آپ کے جبر اور اضطرار کی حالت میں نہیں نکل پا رہا ہے، شریعت کی طرف رجوع کیجئے، تلاش کیجئے کہ بھائی مسجد کو بچانے کی کوئی شکل ہے، کہیں اور لے جا کے اس کو قائم کر دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے اس کی دلیل ہمارے سامنے آتی ہے، اس کو مانتے تو ہم شریعت کو مانتے، ہم صحابہ کو مانتے، خلیفہ کو مانتے، حضرت عمر کو مانتے، اور اس طرح اللہ کا فیصلہ مانتے، نبی کا فیصلہ مانتے، نبی کے اصحاب کا فیصلہ مانتے۔ آنکھوں پر پردے پڑ گئے، اور ضد میں، عناد میں، کہ کوئی ہم کو سمجھا رہا ہے، ہمارا چھوٹا ہمیں بتا رہا ہے، بس یہاں پر شیطان نے اپنا عمل کیا، قوم کو بھی غلط پیغامات دیے گئے، جو صحیح بات کہہ رہا ہے اسی کو غلط قرار دیا گیا، یہی سمجھایا گیا، یہی بجھایا گیا۔ وقت کے سامریوں نے
یہ فتنہ پیدا کیا، ان کا جادو چل گیا، سامری کا جادو چل گیا، اور اس نے 3000 بنی اسرائیل کے لوگوں سے، جو موسیٰ کے صحابہ تھے، حضرت موسیٰ کے سب صحابی تھے، سب ساتھ تھے، 3000 ان میں سے تھے جنہوں نے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجا کی۔ پھر اللہ میاں کا حکم آیا کہ ان کی گردنیں کاٹ دو، اتنے بڑے مجرم ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آرڈر دیا کہ جو بھی جس کا قریبی رشتہ دار ہو وہ اپنے رشتہ دار کی گردن کاٹے جس نے شرک میں شرکت کی۔ تو یہ ہوا، بائبل کہتی ہے یہ ہوا، قرآن کہتا ہے یہ ہوا۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ بھی ابھی بھی حکمرانی کے شرک میں مبتلا ہیں اور عدالتی شرک میں مبتلا ہے، کاش کہ وہ توبہ کر لیں، حق کی طرف رجوع کریں۔ یہ مت دیکھیں کہ بھیڑ کیا کہہ رہی ہے، یہ چالو قسم کے علماء اور مولوی کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اور ان کی روشنی میں کوئی بندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے، اسے مت دیکھیں کون کہہ رہا ہے۔ اگر وہ اس بنیاد پر اپنے فکر کو جلا بخشیں گے اور حق کی طرف قدم بڑھائیں گے تو انہیں ہدایت ملے گی انشاءاللہ۔